ماشاء اللہ ابھی ایک دو روز پہلے آپ کو غسل کے فرائض کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے، بلکہ میں اپنی اصلاح کے لیے کہ کیا آیا مجھے خود یہ دین کے موٹے موٹے مسائل پتہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو وہ غسل کے 3 فرض آپ لوگوں کو بتا دیے گئے تھے۔ اس میں سے پہلا فرض کیا ہے؟ غرارہ کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک پانی کھینچنا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ تمام بدن پر پانی بہانا۔ یہ وہ غسل ہے جو ہمارے اوپر واجب ہے۔ جیسا کہ اگر ایک بندہ سویا ہے، سوئے ہوئے اس کو احتلام ہو گیا، اب اس نے پاکی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ درکار ہے۔ اسی طرح ایک شخص شادی شدہ ہے، وہ بیوی سے ہم بستری سے اگر وہ فارغ ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی یہی طریقہ اپنائے تو وہ پاک ہوگا۔ یہ تو ہو گئے غسل کے فرائض۔ اب غسل کی جو سنتیں ہیں وہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اب غسل کی سنتیں 6 ہیں۔ غسل کی 6 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں تک دھونا۔ پہلی سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 2، استنجا کرنا۔ استنجا کرنا، بدن پر جس جگہ پر ناپاکی لگی ہوئی ہو، نجاست لگی ہوئی ہو، اس کو دھونا۔ نمبر 3، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 4، بسم اللہ سے ابتدا کرنا۔ بسم اللہ سے ابتدا کرنا۔ نمبر 5، غسل سے پہلے وضو کرنا۔ اور نمبر 6، تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ سنت غسل ہے۔ جیسے ہم جمعے کے روز نہاتے ہیں نا، یہ وہ غسل ہے۔ اور غسل کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہاتے، پھر اپنے مقام مخصوصہ کو دھوتے، پھر نماز والا وضو کرتے، پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل فرماتے۔ جب یقین ہو جاتا کہ جڑیں کھل گئی ہیں تو 3 چلو پانی سر پر ڈالتے، پھر تمام جسم پر پانی بہاتے اور پھر اپنے پاؤں دھوتے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غسل فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے وجود میں لانے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ساری دنیا میں پھیلانے پہنچانے کی ہمت اور توفیق دونوں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔